اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کینسریئنز، کاشف ہاشمی دی گائیڈنگ سٹار میں خوش آمدید۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ویکلی ہوراسکوپ لے کر آیا ہوں 25 ستمبر سے 1 اکتوبر 2023 تک۔ اپنے ویکلی ہوراسکوپ پر چلنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پر ہم ویکلی بیسس پر ایک برتھ چارٹ ٹریڈنگ سیشنز لائیو رکھا کریں، جس میں آپ خواتین و حضرات اپنی برتھ ڈیٹیلز بتا کر اپنی کوئی مشکلات کا حل جاننا چاہیں یا اپنا برتھ چارٹ نیٹل چارٹ ریڈنگ چاہیں تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو اپنی پوری کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی کرنے کی۔ اب مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے اس ہفتے کی طرف۔ یہ ہفتہ ہم شروع کر رہے ہیں کینسیرین 25 ستمبر سے 1 اکتوبر 2023 تک۔ سب سے جو پہلا میں آپ لوگوں کو ایک کوشچن دینا چاہوں گا اس پورے ویک میں، بلکہ جو آنے والا کچھ وقت ہے اس میں کنٹینیوسلی آپ کو تھوڑا ایک صحت کی طرف سے اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ آپ کے 8ویں گھر میں اس ٹائم موجود ہے، اور وہاں پر ہفتے کے شروع میں خاص طور پہ ساتھ ہی چاند بھی ہے، تو آپ جو ہو سکتا ہے کہ صحت سے ریلیٹڈ مسائل میں آپ کا ذہنی تناؤ کا شکار رہیں، کوئی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو احتیاط لازمی ہے۔ لیکن ابھی معاملہ یوں ہے کہ 8th کا لارڈ جو ہے وہ آپ کے 9th میں ریٹروگریڈ بھی ہے، تو اس کی ریٹروگریشن کی وجہ سے اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کافی زیادہ میگنیچیوڈ کا ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ کو کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو میرے دوست پراپرٹی سے منسلک ہیں، ان کی پروفیشن پراپرٹی ڈیلنگ کی ہے، ان کے لیے یہ کافی ایک مناسب وقت ہے انویسٹمنٹ کے لیے، اگر وہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ بھی جو بیسیکلی جن کا پروفیشن اس کا نہیں ہے، ایون وہ بھی اس ٹائم پراپرٹی کی خرید سے، اس کے بائی کرنے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایک مناسب وقت ہے، لیکن جو حضرات اس ٹائم فروخت کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مناسب وقت بالکل نہیں ہے۔ آپ کے 4th کا لارڈ اس ٹائم 2nd میں موجود ہے، اور 4th آپ کا پراپرٹی سے ریلیٹڈ، گھر سے ریلیٹڈ آپ کا ہاؤس ہوتا ہے، اور وینس اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے ایکچولی ابھی وہ آپ کے 2nd میں ہے، 2nd ہاؤس آف فائنانس اینڈ ایسٹس۔ تو وہاں پہ آپ کوئی اگر ایکومولیٹو کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں، آپ کوئی پراپرٹی انکریز کرنا چاہتے ہیں، تو دس از دا بیسٹ ٹائم۔ لیکن فروخت کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ ساتھ ہی جو آپ کا 2nd کا لارڈ ہے وچ از دی رولنگ پلانٹ آف یور مانیٹری بینیفٹس، وہ 4th میں ہے، تو اب یہ ایک ان کا آپس کا اس طریقے سے کمبینیشن بنا ہوا ہے کہ آپ کے لیے پراپرٹی کی خرید تو کرنا مناسب رہے گا، لیکن فروخت میں آپ فائنینشیل لاس کا سامنا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے 2nd ہاؤس میں ہی راہو کی 5th اسپیکٹ بھی موجود ہے، جو آپ کے جو اس قسم کی ڈیلنگ ہے، اسپیشلی وین یو آر گیوننگ سم تھنگ اوے، وین یو آر سیلنگ سم تھنگ اوے، تو اس میں آپ کو ایک گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے، کوئی ایک ڈیل آپ کی ایسی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے لیے سود مند ثابت نہ ہو۔ تو بہتر ہوگا اس ٹائم جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنے لیے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو مناسب وقت ہے، لیکن فروخت کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا، جب تک کہ بالکل مجبوری نہ ہو تو کوشش کیجیے گا کہ فروخت نہ ہی۔ اچھا، جو پچھلے کچھ ہفتوں سے میں آپ لوگوں کو ایک احتیاط کی تلقین کر رہا تھا کہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں کمیونیکیشن کے سلسلے میں۔ آپ کا جو 3rd ہاؤس ہے، بیسیکلی 3rd میں اس ٹائم آپ کا 3rd کا لارڈ ریٹروگریڈ تھا، اور اس کی وجہ سے کچھ، بلکہ میرے کچھ جاننے والوں نے مجھے انفارم بھی کیا کہ جیسا کہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا، کمیونیکیشن کے سلسلے میں کوئی ایسے معاملات ہوئے کہ ان کی بات کو غلط لیا گیا، مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کافی زیادہ معاملات بڑھے۔ جنہوں نے تو اس پہ جیسے میں نے ایڈوائز کیا تھا عمل کر کے معاملات کو درگزر کرنے کی کوشش کی، پرولونگ نہیں کیا معاملات کو، تو ان کے معاملہ جلدی سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ البتہ جو اس بات کو بھول گئے تھے یا جنہوں نے اتنا دھیان سے نہیں دیکھا، تو ان کو اس معاملے میں کافی معاملات ان کے بگڑتے چلے گئے، اسپیشلی جب وہ معاملات ان کے امیڈیٹ مطلب جو سگے بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ تھے
وہ کافی زیادہ ایون وہ ابھی تک پرولونگ ہو رہے ہیں. تو یہ وقت ایسا ہے کہ اب جو ایک سینیریو بنا ہوا تھا ریٹروگریشن اس کی ختم ہو چکی ہے, اور وہ اپنے ہی اس میں ایگزالٹڈ, مرکری آپ کے تھرڈ کا لارڈ تھرڈ میں ہی ایگزالٹڈ بھی ہے. تو معاملات جو ہیں غلط فہمیوں والے اس دور سے آپ اب باہر آ چکے ہیں. تو جو اس قسم کا جن کی ڈیلنگ ہے کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں یا ٹیچنگ سے, جو جونیئر لیول پہ, ہائر اسٹڈیز کی اس وقت میں بات نہیں کر رہا, جونیئر لیول پہ انٹر سے نیچے جو ٹیچنگ سے شعبے سے وابستہ ہیں, ان کو جو مسائل کا سامنا تھا انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے بہتری کی طرف جاتے جائیں گے. آپ کا جو کینسرینز فورتھ ہاؤس ہے اس ٹائم, موسٹلی جو فوکس آف ایکٹیویٹیز ہے وہ آپ کے فورتھ ایسٹرولوجیکل ہاؤس میں ہے, وچ از دی ہاؤس آف یور پرائیویٹ سیلف, جہاں پہ اس ٹائم سن بھی موجود ہے, مارس آلریڈی موجود تھا. تو یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ کیتو بھی موجود تھا. کچھ کمپلیکس سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک طرف تو آپ کی فیملی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے سین بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک اضافے کے ساتھ کچھ کمی بھی انسان کو لازم و ملزوم ہوتی ہے. تو یہ دور ایسا جا رہا ہے کہ اس میں آپ کی فیملی ایکسٹینڈ بھی ہونے کے چانسز ہیں, اور فیملی میں اس طرح کوئی شارٹ ہونے کا بھی, کیونکہ کیتو مارس سن یہ تینوں ایک آپ کے فورتھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. کیتو آپ کو جو ریلیشن شپس ہیں اسپیشلی جب وہ لیبرا میں ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ایگزالٹڈ بھی ہوتا ہے, اور ریلیشن شپ پہ وہ کافی فوکس کراتا ہے. بہت سے لوگوں سے انسان کے بریک اپس کا باعث بنتا ہے. بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں اور دوریاں لاتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ مارس کا ہونا تھوڑا سا اگریسو پن لاتا ہے, لیکن سن کا اس وقت یہاں پہ موجود ہونا, اس ہفتے کے شروع سے ہی سورج بھی آپ کے چوتھے گھر میں موجود ہے. تو سن لیبرا میں ایک طرف ڈیبلیٹیڈ ہوتا ہے, آپ کی ایگو کی ریپرزنٹیشن ہے. تو اس کے ڈیبلیٹیشن ہونے سے تھوڑا سا درگزر کا ایک جذبہ جو مارس کے وہاں پہ ہونے سے اگریسو آپ کے نیچر پچھلے دنوں رہی ہے, اس میں کچھ ریلیف آئے گا اور تھوڑے سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. یہ ضرور ہے کہ آپ کے فورتھ پر 10th سے ایریز سے وہاں پہ اس ٹائم راہو موجود ہے. راہو کی 7th اسپیکٹ آپ کے لیبرا پر فورتھ ہاؤس پر مرکوز ہے, جس کی وجہ سے معاملات میں تھوڑی سی کنفیوژن اور ایسے معاملات بن سکتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی سن, مارس, کیتو اور راہو یہ ایک دو ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں. یہ سمپل ایک عام کلیش نہیں ہے, یہ ایک لحاظ سے کمبوز دو بن گئی ہیں, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. تو دونوں صورتوں میں آپ کو اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو اپرچونٹیز کے ساتھ کچھ خدا نہ خواستہ نیگیٹو ایسے امپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے ڈیسیژن کے. تو ڈیسیژن کسی بھی قسم کی ریلیشن شپ میں یا اپنے گھر سے متعلق, فیملی ممبر سے متعلق سوچ سمجھ کے لیجئے گا. جلد بازی سے اور اگریشن سے غصے سے پرہیز کیجیے گا. جو کینسر خواتینوں حضرات اس وقت شادی کے بندھن میں بننے کے خواہش مند ہیں, جن کے کوئی اس ٹائم رشتوں کا سلسلہ چل رہا ہے, کہ پروپوزلز آئی ہوئی ہیں, تو وقت مناسب ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کے 7th ہاؤس میں اس وقت 7th ہاؤس جو آپ کا ایک نمائندہ ہے شادی کے بندھن کا, پارٹنرشپس کا, وہاں پہ جوپیٹر کی 9th اور مارس کی 4th اسپیکٹ موجود ہے, جو حالات کو آپ کے لیے سازگار بناتی ہے. لیکن یہ خیال رہے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں اگر آپ کے پروپوزل یا آپ کا جو رشتہ کوئی بیرون ملک چل رہا ہے, یا شادی کے فوراً بعد آپ بیرون ملک شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بیرون ملک سے آنے والے رشتوں میں ڈیلے ہو سکتا ہے, کوئی اختلافات ایسے ہو سکتے ہیں کہ میٹریلائز ہونے سے پہلے کسی قسم کا آپ کے جو فنکشنز ہیں, فیسٹیویٹیز ہیں میرج کی, وہ نہ صرف ڈیلے بلکہ اختلافات کی بنیاد پر خدا نخواستہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں. تو بہت محتاط رہنے کی اس بارے میں ضرورت ہے. اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیجئے, کیونکہ 7th آپ کا ہاؤس سسٹم سٹرانگ ہے. وہاں پہ مارس اور جوپیٹر, جوپیٹر از ریٹروگریڈ ایٹ دس ٹائم, یٹ اس کے اسپیکٹ ہونا ایسا اتنا اس کو مارس کی موجودگی وہاں پہ ساتھ ہونا, مارس کی 4th اسپیکٹ کی موجودگی ہونا اس کی کمزوری کو کافی حد تک دور بھی کر دے گی.
وینس کی پلیسمنٹ بھی آپ کے حق میں بہتر ہے، فائنینشلی بھی اس معاملے میں ہونے والے آپ کے لیے اس وقت میں ہونے والے جو رشتے ہیں فائنینشلی بھی آپ کے لیے انشاءاللہ آگے بہتر رہیں گے. تاہم آپ کے 7th کا لارڈ جو ہے وہ اس ٹائم آپ کے 9th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے. سیٹرن آپ کے 9th میں ریٹروگریڈ ہے. اس وجہ سے جہاں 7th میں اس کے ریٹروگریشن کی کمی جوپیٹر اور مارس کی اسپیکٹ پوری کر رہا ہے، تو اگر یہ رشتے 9th ہاؤس سے یعنی آپ کے کہیں فارن سے کوئی ایسے رشتے ہیں تو وہاں پہ امپیکٹ ڈبل ہو جاتا ہے اس ریٹروگریشن کا. اور جوپیٹر بھی آلریڈی ریٹروگریڈ ہے، تو اس میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسا سلسلہ چلتا ہے تو کوشش کیجیے گا کہ معاملات کو انگیجمنٹ کے حد تک رکھیں، اور 4 نومبر کے بعد انشاءاللہ ان معاملات میں بھی بہتری آئے گی. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی ضروری ہے، کوئی معاملات ایسے ہیں، ویزا کا ایشو ہے یا کوئی آلریڈی کافی معاملہ ڈیلے ہو چکا ہے، تو اس میں بہتر ہوگا کہ استخارہ کر لیجئے، صدقات دیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے آپ کوئی بھی سٹیپ لے سکتے ہیں جو مناسب آپ کو لگے. کیونکہ ہر قسم کی تقدیر اچھی ہو یا بری ہو، اس کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی نیگیٹو جو ایک امپیکٹ ہوتے ہیں، برے حالات میں بھی انسان کو بہت پازیٹیو آؤٹ کم اور رزلٹ مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو اگر ایسا کوئی ایشو ہو تو آپ اس میں استخارہ، دعا، صدقات کے بعد یہ میں ضرور کہوں گا کہ استخارہ، دعا، صدقات، کسی چیز میں آپ نے کمی نہیں کرنی، اس کے بعد آپ ایسا ڈیسیژن لے سکتے ہیں. اس میں ایک اور چیز ایکسکلوسیولی جن خواتین کا کینسر کا ان کے اگر برتھ چارٹ میں جوپیٹر آلریڈی ریٹروگریڈ ہے تو ان کو یہ ایون مور سوٹیبل کنڈیشنز ہوں گی، لیکن دھیان رہے کہ برتھ چارٹ میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا ضروری ہے. ادروائز 4 نومبر تک کا انتظار کر لیجئے، اور خواتین کے لیے تو بہتر ہوگا کہ وہ دسمبر تک یعنی جنوری میں اگر کوئی وہ فارن ٹریول، شادی اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت مناسب ہوگا. بیرون ملک سفر کرنے کے خواہش مند حضرات کو بھی، کیونکہ 9th میں جیسا کہ پہلے میں نے کہا 9th جو آپ کے فارن ٹریول سے، جو آپ کی ہائر ایجوکیشن سے، فلاسفی سے، آپ کے فادر سے بلانگ کرتا ہے 9th ہاؤس آف اسٹرالوجی، وہاں پہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، اور 9th کا جو لارڈ ہے جوپیٹر وہ آپ کے آلریڈی 11th میں ریٹروگریڈ ہے. تو یہ بھی ایک کوئی پازیٹیو ایک کمبینیشن نہیں ہے. بوتھ دی رولنگ پلانٹ اور دی ٹرانزیشنل پلانٹ سیٹرن اور جوپیٹر دونوں ہی ریٹروگریڈ ہیں، تو اس کے امپیکٹس نیگیٹو ہونے کا چانس زیادہ ہے. ایسے میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ڈاکومنٹیشن اچھی طرح پوری کر لیجئے، ری ایویلیویٹ کر لیجئے ساری چیزوں کو، اپلیکیشن کو بار بار پڑھیے، لیکن ابھی سبمٹ مت کیجیے گا. نہ ہی اگر کوئی آپ اس سٹیج پر ہیں کہ آپ نے جسٹ ٹکٹس پرچیز کر کے نکلنا ہے تو بھی بہتر ہوگا. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ کا جو پرپز آف جرنی ہے وہ کوئی بزنس نیچر کا ہے اور آپ کو کوئی ڈیل کینسل ہونے کا اندیشہ ہے، یا آپ کو کوئی جاب آفر ہے، یا آپ کو کوئی اسکالرشپ آفر ہوئی ہے جو آپ نے ایک ود ان گیون ٹائم پیریڈ آپ نے وہاں جا کے جوائن کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اگین آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ استخارہ کر لیجئے، دعا کر لیجئے، صدقات دے کر، اللہ کا نام لے کر آپ کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے بعد آپ کا ہمیں ناصر ہوگا، اور کوئی ان کیس نیگیٹو امپیکٹ ستاروں کا ہے بھی تو وہ اللہ کے حکم سے آپ کو پہ برے اثرات نہیں ڈال سکے گا. جو میرے کینسرین دوست جاب سیکٹر سے، سروس سیکٹر میں سے وابستہ ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو، ان کے لیے فی الحال حالات ایسے بن رہے ہیں کہ تھوڑی سی کنفیوژن کریٹ رہی. آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ اپرچونٹیز ایسی ملیں گی جہاں پہ یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ، یو ہیو ٹو ٹیک سم ایکشن، بٹ رادر بی کیئرفل، کیونکہ حالات تھوڑے سے ایمبیگوس رہیں گے، تھوڑے سے مبہم رہیں گے. کلیئرٹی نہیں آئے گی جب تک کہ آپ نئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ان حالات میں آ کے نہیں دیکھ لیتے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے 10th ہاؤس جو کہ آپ کے کیریئر کا ہاؤس ہے، پروفیشن کا ہاؤس ہے، وہاں پہ راہو کی موجودگی 26 ڈگری کے ساتھ کافی ایک سٹرونگ ہے. ساتھ ہی اس پہ کیتو کا 7th اسپیکٹ بھی ہے، مارس کی اسپیکٹ بھی ہے، سن کی اسپیکٹ بھی ہے. تو بوتھ یہاں پہ ایکچولی یور ڈیسٹینیشن لائز ان یور ڈیسیژن. آپ کیا ڈیسیژن لیتے ہیں، سوچ سمجھ کے. چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہوں گی، اچھی طرح ریسرچ کر لیجئے، جا کے چیک کر لیجئے، اور جتنا ممکن ہو کہ اپنے لیے لین رکھ کر
کوئی پرانی جاب کو مکمل طور پر سوئچ کرنے سے پہلے تھوڑی سی اپنے لیے سپیس رکھ کر آگے ٹریول کیجیے کہ سمندر کی گہرائی ماپ لیجیے گا سمندر میں اترنے سے پہلے، وہ آپ کے لیے سود مند ہوگا. ایسا نہ ہو کہ آپ سبز باغ دیکھ کر یا کسی نئی جاب کی آفر آپ کو اتنی اٹریکٹیو لگے اور آپ سڈنلی اپنا ایک ڈیسیژن لیں، اپنی جاب سوئچ کر لیں اور بعد میں آپ کو احساس ہو کہ یار دی اولڈ ون واز بیٹر دین دس. تو ایسے حالات ہو سکتے ہیں. تو اس میں اچھی طرح آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ ریسرچ کے بعد، اچھی طرح مارکیٹ سروے کے بعد آپ کوئی بھی جاب سوئچ کیجیے گا. تو دوستوں یہ تھی اس ہفتے کی آپ کے لیے ایسٹرولوجیکل ریسرچز. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ان کو میں ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ انشاءاللہ جلد ہی اس اپنے چینل پر میں ایک لائیو برتھ چارٹ ریڈنگ کے سیشن سٹارٹ کرنے والا ہوں. تو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ڈو سبسکرائب اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.